ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مسلمانوں کے احوال کو دیکھ کر جو ہے نا مسلمانوں کو بڑا لعن طعن بہت کرتی ہے، یار ہم سے تو اچھے وہ ہیں، ہم سے تو اچھے معاذ اللہ بعض تو بول دیتے ہیں ہم سے تو اچھے کافر ہیں، دیکھو وعدہ پورا کرتے ہیں، وہ چائنا والے اچھے ہیں، دیکھو جو مال ہوگا وہی بتائیں گے، جاپان والے بہت اچھے ہیں، گارنٹی سے مال بناتے ہیں، یہاں والے بناتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، کہاں کہ مسلمان ہیں یہ لوگ۔ اس طرح کے معاملات میں نا برستے ہیں بہت زیادہ مسلمانوں پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، ایمان کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے، اعمال میں کم سے کم اگر بات ہم کریں یہ تو کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ مسلمانوں کو اپنے باپ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اعمال کی بات کر رہا ہوں میں، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ میری ماں ہے، ماں ہے تو کیا مطلب اس کا یہ میری ماں ہے۔ کفار میں تو رشتہ باقی نہیں رہ گیا، باپ کو تو پتہ نہیں ہوتا، بے شمار لوگ ہیں جن کو باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ باپ کے جاننے کے رواج بھی نہیں ہے زیادہ، کیونکہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، بلکہ اس کو رواج دیا ہے کہ یہ اچھا ہی ہے کہ ان کو باپ کا نہ پتہ چلے، رونے والے کم سے کم ہو ان کے اوپر، رشتے کم ہو ان کے۔ تو جس میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، جن کے یہاں اولڈ مین ہاؤس ہوں، جو اپنے باپ ماں کو ان پہ ڈالر خرچ نہ کر سکتے ہوں، حکومت کے حوالے چھوڑ کے آئے کہ وہ خرچہ کرے، ان کو کیا مثال دی جا رہی ہے یار، ان کو چند باتوں پہ جو کہ ان کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں، ان کی صرف مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں ان کی، ورنہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ورنہ ایٹم بم مسلمانوں نے نہیں مارا، مسلمانوں نے نہیں مارا ایٹم بم، یہ چنگیز خانیوں نے قتل کیا، لاکھوں لاکھ مسلمان مار دیے، شہید کر دیے، مسلمانوں نے ایسا قتل عام کبھی نہیں کیا۔ مسلمان کے اندر رحم ہوتا ہے، تو کتنے گیا گزراؤ، پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے والا اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ماننے والا برابر بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کافر کو اچھا کہہ رہے ہیں یار، وہ آپ کے نبی کو جھوٹا کہتا ہے، کہتا نہیں کہتا، گستاخی پہ خوش ہوتا ہے، کیا دونوں برابر ہو گئے؟ اور معاملات ہیں، گناہ ہیں، تو مسلمان بھی وہی کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، مسلمان کم کرتے ہیں، کافروں سے کم کرتے ہیں گناہ، آپس کے معاملات میں رشتوں کا لحاظ کرتے ہیں، بھائی بہن ماں باپ بیوی بچے لحاظ کرتے ہیں ان کا، خیال کرتے ہیں ان کا، قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے۔ ماں کون ہے؟ کس معاشرے میں ابھی قربانیاں؟ ماں باپ بیوی بچوں کے لیے کون بندہ قربانی دیتا ہے؟ صرف ان کے گورنمنٹ کے قوانین سخت ہیں تو وہ سیدھے ہیں، گورنمنٹ ہمارے والے لوگ وہاں پہ لا کے جو ہے نا کر دو حکمران، یعنی ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، کتنے تہذیب یافتہ لوگ ہیں یہ، ایک منٹ کو لائٹ چلے جائے نا سینکڑوں عزتیں لٹ جاتی ہیں، ایک منٹ میں لائٹ چلی جاتی، ریکارڈ کی چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو مسلمانوں کو ان لوگوں کو چاہیے کہ ڈی گریڈ کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنا چھوڑ دیں، ہاں ہمیں اپنی عظمت کو پہچاننا چاہیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو۔ تو آج کا مسلمان کہہ رہے ہیں ہم سب سے بدتر ہیں، پھر یہ یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے، بھائی تو صحیح کر لے یار اپنے آپ کو۔ ہمارے پیر صاحب فرماتے مسئلہ نہ بنو
مثال بنو، مسئلہ نہ بنو، مثال بنو. مسئلے بت بتاؤ لوگوں کو، یہ والا مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے. وہ بھائی تم کیا کرتے، تم بتاؤ. بڑے بڑے وہ ناقدین ہیں، وہ لکھ رہے ہوں گے فیس بک کی، دانشور اور دانشور. ہاں وہ دانشور بیچارے لکھ رہے ہوں گے کہ یوں ہو گیا، فلانا ایسا ہے، فلانا ہے، سب پہ اپنی رائے دے رہے ہوں گے. سب کو ان کی قلم سے کوئی محفوظ ہی نہیں ہے بھائی، اے ٹو زیڈ سب کو لتاڑ رہے ہوں گے. ان سے پوچھو آپ کی معاشرے کے اسلام کی اصلاح کرنے میں آپ کا کتنا حصہ ہے، کیا کرتے ہو آپ؟ 0/0/0 کچھ بھی نہیں. پر وہ ایسا جب وہ ہمیں ٹھیک کرے گا تو ہم ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ. نہیں، حکومت ہمیں ٹھیک کرے گی تو ہم ٹھیک ہوں گے. حکومت ہمیں سچ کا بولے گی تو ہم سچ بولیں گے. حکومت ہم کو نماز کا کہے گی تو ہم نماز پڑھیں گے. حکومت ہمیں پردے کا کہے گی تو ہم پردہ کریں گے. اس سے پہلے ہم کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سارے کام حکومت سے کروا رہے ہیں. گاڑی کا گٹر کا ڈھکن خود توڑیں گے، پھر بولے گے حکومت نے نہیں لگایا. ہاں سارے الٹے سیدھے کام کر کے پھر اپنے اپنے بڑوں کو، علماء کو، یار ایک تو مولوی نہیں سمجھاتے لوگوں کو. اور سے پوچھو آپ جمعہ پڑھنے کب جاتے ہو؟ اب تو جمعہ نہیں پڑھتے. پڑھیں گے تو پہنچیں گے کب؟ آخری جب خطبہ چل رہا ہوگا نا وہاں پہنچیں گے. بھئی آپ نے مولوی صاحب کی تقریر سنی ہی نہیں. پھر کہتے ہیں وہ ایک جیسی تقریر کرتے ہیں. آپ کو کتنی یاد ہے؟ چلو سناؤ. ایک جیسی تقریر کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ایک جیسی تقریر؟ آپ کو کوئی تقریر یاد ہوئی بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہو؟ خلفائے راشدین تک کے نام یاد نہیں ہوتے اور علماء پہ کیچڑ اچھال رہے ہوتے. سب نہیں ایسے. میں ان دان شوروں کو کہہ رہا ہوں جو شور بہت کرتے ہیں اور فیس بک پہ خاص طور پہ پتہ نہیں کیا سے کیا بیچارے بول رہتے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو بطور مسلمان شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ میں آقا کا امتی ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے، میں ان کو سچا مانتا ہوں. ہر بات میں سچا مانتا ہوں. میں جھوٹوں میں سے نہیں ہوں، جھوٹا کہنے والوں میں سے نہیں ہوں الحمدللہ. ایک کروڑوں گنا فرق ہے یہ. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہش کر رہے ہوں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. مسلمین اللہ کے ولی ہونے کی وہ نہیں کریں گے، کہیں گے ناقص ہی صحیح، بس ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا، بس آج ہماری جان چھوٹ جاتی. مسلمان کا یار ایک ہمیشہ جہنم میں رہنے والے کا مرتبہ، یعنی کافر کا مقام و مرتبہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے مسلمان کے برابر کیسے ہو گیا؟ عمل کی بات نہیں بھائی کلمہ سب سے بڑا عمل ہے کہ نہیں؟ کلمہ بھی تو عمل ہے ایک، یا نہیں؟ کلمہ پڑھنا ایک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا ایک عمل اتنا بڑا ہے کہ وہ اب شفاعت کا حقدار ہو گیا. اس کے آگے سرکار کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اس کے اعمال نہیں ہے. سرکار نے خود فرمایا یعنی انا اللہ خود فرمائیں گے نا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، ہم جیسوں کے لیے، لچل فنگوں کے لیے، ہر گناہ کرنے والوں کے لیے. سرکار ان کو اون کر رہے ہیں کہ یہ میرے ہیں، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے میرا کلمہ تو پڑھا تھا نا، مجھے سچا مانتا تھا نا، آج یہ میرا ہے. تب بات ختم ہو گئی. سرکار جس کو اپنی طرف منسوب کر لے پھر آپ اس کی توہین کرو
گہری بات ہے یہ. چاہے کتنا وہ شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے بہتر کافر ہے. ہاں شراب پینا برا عمل ہے، جھوٹ بولنا برا عمل ہے، حرام جو بھی کام ہے وہ تو شریعت نے حرام قرار دیے ہی ہیں، پر آپ اپنی رائے اس سے اوپر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ بولیں برے کام کرتا ہے، لیکن کیا اس کا کلمہ پڑھنے کا لحاظ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ سرکار اس کے کلمہ پڑھنے کا لحاظ کر رہے ہیں؟ تو آپ نہیں کر رہے. مطلب ہو آر یو؟ جن کی جنت وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں سے ہو بھلے کبیرہ گناہ کرتا ہو، میرا کلمہ پڑھ لیا اب میرا، بات ختم ہو. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اے میرے آقا آپ کی شفاعت کیا عشق کو بڑھانے والی ہے کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. کہ جو پرہیزگار ہیں وہ گویا کہ وہ جا کر کہیں گے گناہ گاروں سے کہ یار ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، کیونکہ جو شفاعت تم کو ملنے والی ہے نا وہ ہم کو نہیں ملے گی. اگرچہ نیکوں کی بھی شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ ان کی نیکیاں قبول کر لے، اور نیکیاں بھی قبول نہیں ہیں ورنہ شفاعت کے بغیر تو تو ان کی بھی شفاعت ہوگی. لیکن جس دل سے اور جس ہمدردی سے، بھائی ڈاکٹر اس مریض کو زیادہ توجہ سے دیکھتا ہے نا جو آئی سی یو میں پڑا ہوتا ہے، جس کو زیادہ یعنی جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، جس کو گولیاں لگی ہوتی ہیں، اس کے زخم زیادہ ہوتے ہیں، جو برے حال میں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے وہ بالکل تندرست ہے. اب تندرست آدمی ڈاکٹر کو بولے یار اب اس کو دیکھ رہے ہو مجھے نہیں دیکھ رہے، میرے ٹیسٹ کر لو نا میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی چپ کر دے یار، وہ دیکھ رہی نا اس کی کیا حالت ہے اس کی، پہلے تو میں اس کو دیکھوں گا نا، ایمرجنسی میں آئی ہے. تو جو کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم ان کے سر پہ کھڑی ہے، تو سرکار ان کو سب سے پہلے اٹینڈ کریں گے، سب سے پہلے کہ یہ جہنم میں نہ جائیں، ان کی شفاعت ہو جائے. سرکار کو فکر ان کی زیادہ ہوگی. تو یہ فکر مندی دیکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. یعنی سرکار آپ کا دل جو شفاعت کے لیے بے چین ہو رہا ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کروں، ان کو پہلے بچاؤں، یہ جو ہے نا یہ میرے امتی ہے. تو قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. کہ جو گناہ گار ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے نیکوکار پرہیزگار آگے بولیں گے تم ہمیں اپنے گروہ میں شامل کر لو تاکہ ہم کو بھی اتنی ہمدردی ملے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی تمہیں مل رہی ہے نا، ہمیں بھی یہ مل جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. تو ایک اور بھی ہے نا شعر آپ ہی کا ہے کہ گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کس کا یہ شعر؟ اعلیٰ کا نہیں ہے میرے خیال، کسی اور کا شعر ہے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین ہے یہ، اس کی سمجھ عطا فرمائے ہمیں. آمین.